کیوں حکومت کو لگتا ہے کہ خان صاحب این آر او مانگ رہے ہیں، طلال چودھری صاحب آپ کے دیگر رہنما آ کے کہتے ہیں این آر او مانگ رہے ہیں اور ملٹری کورٹس جانے سے ڈر رہے ہیں، دوسری جانب آپ مذاکرات کی بات بھی کر رہے ہیں، مذاکرات کرنا چاہتی ہے نون لیگ واقعی؟ بہت بہت شکریہ وزیر صاحبہ. اصل میں مذاکرات کی تو ہم نے کئی دفعہ ان کو پیشکش بھی کی اور کہا کہ وزیر اعظم صاحب نے اپنی میڈن سپیچ میں بھی کہا کہ آپ آئیں اور سیاسی مسئلوں کا سیاسی حل ہی نکلتا ہے. بارہا دفعہ دعوت دینے کے باوجود انہوں نے بالکل اچکزئی صاحب کو نامنیٹ تو ضرور کیا، لیکن جب جلسہ منسوخی کی بات ہوتی ہے اچکزئی صاحب کو بھی نہیں پتہ اور ان کے لیے بھی بڑی ایک سرپرائزنگ بات ہو جاتی ہے. تو جو مینڈیٹ دیا گیا ہے اچکزئی صاحب کو، اصل میں تو میرے خیال سے وہ صرف ایک خانہ پوری ہے ان کی طرف سے. اب تو پھر آپ بھی حکومت کوئی خانہ پوری کر رہے ہیں نہیں، اچکزئی صاحب؟ جب ہم آپ کو یہ پتہ ہے کہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے تو پھر آپ بھی انہی سے بات کرنے کی خبریں آ رہی ہیں. دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ سیاسی جماعتوں کی، سیاسی لیڈران کی آپس میں بات چیت ہونی چاہیے اور ہوتی رہی بھی ہے، یہ نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی ویدر حل نہیں. ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ ہو، کیونکہ آج یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ انڈائریکٹ ٹاکس کی طرف سے غالباً شاید کوئی ایسی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں اس بات کی بالکل تصدیق کر سکتا ہوں کہ انڈائریکٹ ٹاکس جو ہیں وہ ابھی سے نہیں، کچھ ٹائم سے جو ہیں چل رہی ہیں. حکومت کی اور پی ٹی آئی کی جی انڈائریکٹ جو مذاکرات ہیں جی وہ ہو رہے ہیں. انڈائریکٹ مذاکرات چل رہے ہیں. اب اس میں اگر کہہ لیا جائے کہ اچکزئی صاحب جو ہیں وہ فیس ہو جائیں گے اس کا، تو یہ بھی بات بالکل، کیونکہ ان کی اپنی ایک پارٹی ہے اور ایک موومنٹ انہوں نے وہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان جو چلائی ہے انہوں نے. لیکن بات یہ ہے کہ جب ہمارے ساتھ بھی مولانا صاحب تھے اور پی ڈی ایم کے ٹائم پہ بھی آپ کو یاد ہوگا تو لیڈ تو وہی کر رہے تھے، لیکن مشاورت سب کی ہوتی تھی اور تمام تر جو اچھا پولیٹیکل ہاں، جماعتیں اس میں ہوتی تھیں. تو جہاں تک بات آپ مذاکرات کی کر رہی ہیں تو بالکل مذاکرات ہونے اس میں چاہیے. یہ مشروط ہے کہ 9 مئی کی معافی ہوگی یا نہیں؟ میرے خیال سے یہ بڑا ایک دو ٹوک موقف ہے حکومت کا. جب تک، اور اسی میں آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر میرے معافی مانگنے سے کوئی معاملات اگر ہو جاتے ہیں تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. وہ آپ نے خبر بھی سنی ہوگی انہوں آپ نے. کے جو سینئر ترین رہنما یعنی کہ خواجہ آصف صاحب، اس کے علاوہ احسن اقبال صاحب، موسٹلی جب بھی آپ کی کوئی مذاکراتی ٹیمز وغیرہ بنتی رہی نون لیگ کی پچھلے چند سالوں میں بھی دیکھیں، اس سے پہلے بھی، تو یہی اس میں شامل ہوتے ہیں، زیادہ بڑے لوگ یہی ہیں، اور جی اسحاق ڈار صاحب ہوتے ہیں. یہ دو تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. تو کیا کوئی نئی ٹیم پاکستان مسلم لیگ نواز میں بن گئی؟ اب آپ جیسے لوگ آ گئے ہیں بڑے ایکٹیو، تو کیا کوئی نیا ایسا کوئی کچن کیبنٹ میں کوئی نیا ایڈیشن ہوا ہے جو ہمیں نہیں معلوم؟ میں سمجھتا ہوں تنزیلہ صاحبہ، بات یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب کا تو ایک موقف ہے، انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ بیان اور دیا اور یہ موقف ان کا ہے. ساتھ میں رانا ثناءاللہ صاحب کو جو بات آپ نے کی، تو وہ پولیٹیکل ایڈوائزر ہیں وزیر اعظم کے، سیاسی معاملات کے اوپر وہ ایڈوائز کرتے ہیں اور رستہ مذاکرات سے ہی نکلتا ہے. احسن اقبال صاحب جس طرح انہوں نے کہا کہ مشروط ہے، میں سمجھتا ہوں کنڈیشن نمبر 1 ہی یہ ہے کہ ہم سے نہیں، کسی اور سے نہیں، قوم سے معافی مانگی جائے. اور اگر دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ انہوں نے اس قوم کی فیلنگز کو ہرٹ کیا ہے، اس قوم کے وقار کو مجروح کیا، تو وہ ان کو قوم سے معافی مانگنی ٹھیک ہے. ہے، لیکن اچھی بات ہے کہ مذاکرات کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو رہی ہے پیش رفت.